بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یار کام کے دباؤ اور مسلسل پریشانیوں میں اچانک بوب رفیل جیسی کوئی سرخ روئی حاصل ہو جائے تو تم یقین کرو کہ گنگنا کر رمبا ناچنے کو جی چاہتا ہے، مگر سالہ اسٹیٹس آڑے آ جاتا ہے۔ اسٹیٹس آڑے آنے لگے تو پشتوں میں غیبت شروع کر دیا کرو۔ میں روانی میں کہہ گیا، دیکھو تم پھر کوئی الجھی ہوئی اور ناقابل فہم بات کہہ گئے ہو۔ اس نے احتجاج کیا، غیبت سے اسٹیٹس سمیت ہر چیز پسے پشت چلی جاتی ہے، آدمی کا ذہن ہلکا ہو جاتا ہے، پیٹ کا ابار بھی دور ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ لوگوں کے خلاف اپنے دل کا بغض نکالنے کا موقع مفت میں ہاتھ آتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج تم واقعی موڈ میں ہو، بہت روانی سے فضول گوئی کر رہے ہو۔ ابھی تک تم موج میں آ کر مجھے 2 مصرے سنا چکے ہو۔ میں نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، میں بھی اپنے ذہن کی دھول جھاڑ رہا تھا۔ بوب رافیل کا ہاتھ آنا ہمارے لیے کسی خوشی کے بجائے نئے دشواریوں کا نقطہ آغاز بن سکتا ہے۔ اس بار ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز سے پختہ عزم کا اظہار ہو رہا تھا۔ کیا میں تمہاری اس خوش گمانی کا کوئی معقول سبب جان سکتا ہوں؟ یوں چبا چبا کے سوال نہ کرو، میرے سر کے آدھے بال سفید ہیں، میری خوشی بے سبب نہیں ہے۔ دھوپ سے میرے بھی 2-4 بال سفید ہو چکے ہیں۔ تم میرے سوال کا جواب دو۔ اس بار میری تجویز پر جارحانہ رویہ اپنایا گیا ہے اور ان کی بازی ان پر ہی الٹ دی گئی ہے۔ اب مجھے ایک مصرع سنانا پڑے گا، ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ میں نے کہا، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے بوب رفیل کے بارے میں کوئی استفسار کریں، ہماری وزارت خارجہ ان سے بوب رفیل کی نقل و حرکت کے بارے میں باضابطہ سوال کر چکی ہے۔ کیا انہیں کسی بین الاقوامی قانون کی روح سے ایسا اختیار حاصل ہے؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، اس نے پورے وثوق سے کہا۔ سفارتی مراعات کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ کسی رانڈ کے سانڈ کی طرح پورے ملک میں دندناتے پھرے۔ یہ معاملہ امریکہ کا ہے، اس لیے براہ راست سوال نہیں کیا گیا، بات گھما پھرا کر پوچھی گئی ہے۔ تم بلا وجہ مجھے کیوں گھما رہے ہو؟ میں وہی سب سننا چاہ رہا ہوں۔ انہیں بتایا گیا ہے کہ کراچی میں ایک مشتبہ غیر ملکی پکڑا گیا ہے جس کے پاس سے اسٹیفن کوائے کے نام کا ٹکٹ برآمد ہوا ہے۔ وہ کبھی خود کو اسٹیفن کوائے کہتا ہے اور کبھی امریکی سفارت خانے کا بوب رافیل نامی سوشل مسٹر بن جاتا ہے۔ وہ تصدیق کریں کہ بوب رافیل اسلام آباد ہی میں ہے تاکہ مشتبہ شخص سے سختی سے باز پرس کی جا سکے۔ اس کے پاس کوئی شناختی دستاویز نہیں ہے۔ واہ، اس نکتہ آفرینی پر میرے ہونٹوں سے بے ساختہ داد نکلی۔ یہ بہت موزوں طریقہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہر حال میں 1 بجے تک بوب رافیل کی طرف سے کسی رابطے کا انتظار کریں گے، اس لیے یہ خط 12:15 بجے امریکی سفارت خانے میں دیا جا چکا تھا۔ اس سے 15 منٹ پہلے ایک پروٹوکول افیسر نے فون پر اپنے امریکی ہم منصب سے بات بھی کی تھی۔ وہ فوری طور پر کوئی جواب نہیں دے سکے۔ اس وقت 12:30 بجے ہیں۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر کہا، یہاں کا امریکی قونصل خانہ ہوٹل سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان 15 منٹ میں کوئی نہ کوئی جانچ پڑتال کے لیے ہوٹل پہنچ چکا ہوگا۔ 1 بجے تک وہ تذبذب میں رہیں گے۔ جلال کا لہجہ فاتحانہ ہو گیا۔ ان کی طرف سے بوب رافیل کے غائب ہونے کی تصدیق ہونے تک تم اس کی ہلکی پھلکی مرمت کر سکتے ہو۔ تمہاری ساری گفتگو کا نچوڑ آخری جملے میں ہے۔ وہ خبیث ابھی تک ہم سب کے لیے شجرے ممنوع بنا ہوا تھا، اب میں اسے ایسی گنی چوٹیں لگاؤں گا کہ وہ کسی کو دکھا بھی نہیں سکے گا۔ اس بھول میں نہ رہنا۔ وہ میرے دعوے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہنسا۔ یہ لوگ بہت ڈھیٹ اور بے حیا ہوتے ہیں، ضرورت ہوئی تو وہ بڑی پریس کانفرنس میں وہ اپنے سارے کپڑے اتار دے گا۔ پاکستان اور بھارت آئے دن ایک دوسرے سے اپنے سفارتکاروں پر تشدد کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی بھی شخص نے اپنی شکایت کے ثبوت پر کپڑے اتارے ہوں۔ ہمارا کلچر مختلف ہے، یہاں صرف زخموں اور زخمیوں کی تصویروں کے اجراء پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ آگے تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو، ہم معاملہ سنبھال لیں گے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو باتوں ہی باتوں میں حامد وغیرہ سے بہت دور نکل آیا تھا۔ میں نے فوراً ہی واپسی کے لیے مڑ گیا اور فون پر جلال سے پوچھا، تم نے تالاب میں پہلا پتھر پھینک دیا ہے تو ہم تیزی دکھانی پڑے گی۔ ہاں، تمہارے پاس بس وہی وقت ہے جو وہ تذبذب میں گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بہت سرعت اور شدت سے ہوگا۔ حقیقت حال کو تسلیم کرتے ہی وہ بلبلانا شروع کر دیں گے۔ کیا اسے کسی وقت صدف مینشن بھی منتقل کیا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس کا امکان نہیں ہے، سورج ڈھلنے سے پہلے شاید یہ قصہ نمٹ جائے گا۔ اس
اس کا مطلب ہے کہ تم ذہنی طور پر اسے رہا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو۔ اس معاملے میں بالکل بے بساط ہوں، یہ اوپر کا فیصلہ ہے، اس نے جواب دیا۔ اس کی رہائی کراچی میں ہی عمل میں آئے گی یا اسے اسلام آباد لے جایا جائے گا؟ انہیں اچھی طرح ذلیل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کراچی میں رہا کیا جائے۔ یہ سب سوالات قبل از وقت ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا وہ اس انداز میں اور کتنی شدت سے اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بوب رافیل کا ذکر شروع ہوتے ہی تمہارے لہجے سے تازگی جاتی رہی ہے۔ میں نے ہلکا سا طنز کیا۔ یہ شب و روز کا معمول ہو کر رہ گیا ہے، اسی لیے جب کوئی بہانہ ہاتھ آتا ہے تو دل کی بڑاس نکل جاتی ہے۔ تم موبائل فون پر رابطے میں رہنا، کوئی تبدیلی رونما ہوتے ہی میں تم سے بات کروں گا۔ میں واپس پہنچا تو حامد اور ویرا کا پتہ نہیں تھا۔ ایس ٹی ایف کے دو جوان تپتی دھوپ میں میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی نشاندہی پر میں ایک بیرک کے کمرے میں گیا تو بوب رافیل سیمنٹ کے ننگے فرش پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ اس کے قریب پانی سے بھری ہوئی دو بالٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور ویرا ڈونگے بھر بھر کر اس کے چہرے پر پانی ڈال رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کمرے میں قدم رکھتے ہی بے ساختہ حیرت سے پوچھا۔ وقت بچا رہی ہوں، ویرا نے اپنا کام روکے بغیر جواب دیا۔ یہ مہمان مجرم ہے، پتہ نہیں کب چلا جائے، اس لیے پہلے اسی کو ہوش میں لا رہی ہوں۔ سنا ہے کہ غزالہ نے اس کے شانوں کی رگیں دبائی تھی۔ میں جلال سے بات کر رہا تھا، اس نے بوب کو کوٹنے کی آزادی دے دی ہے، میں نے بتایا۔ ویرا اپنے کام میں لگی رہی اور میں انہیں اسلام آباد کے ان واقعات سے آگاہ کرنے لگا جو جلال کے ذریعے میرے علم میں آئے تھے۔ انہیں دہراتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ امریکیوں کا رد عمل واقعی مدافعانہ اور پورا اسرار سا تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس کی جیبوں میں رقم کے سوا کوئی شناختی کاغذ نہیں تھا۔ حامد نے بتایا اپنے اصل نام کا ایک وزٹنگ کارڈ اور اسٹیفن کوائے کے نام پر بنا ہوا ٹکٹ وہ خود حامد کے حوالے کر چکا تھا۔ ان دو متضاد چیزوں کے سوا اس کے پاس شناخت کے نام پر کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ اب تک ویرا اس کے چہرے پر سادہ پانی انڈیلتی رہی۔ بوب رافیل نے اپنی پلکیں تک نہیں جھپکائیں، لیکن جب فیلڈ میس سے یخ پانی لایا گیا تو دوسرا ڈونگا خالی ہونے سے پہلے اس نے جرجریاں لے کر اپنے پپوٹے پھڑکانے شروع کر دیے۔ ویرا نے پوری استقلال سے اپنا کام جاری رکھا۔ تیسرا ڈونگا شروع ہوا تو بوب رافیل نے حلق سے خوفزدہ آوازیں نکالتے ہوئے آنکھیں جھپکائیں۔ ویرا نے ہاتھ روک لیا۔ بوب نے فرش پر ہاتھ مارے اور وہاں پھیلے ہوئے پانی کے چھپاکوں سے متوحش ہو کر ہوا میں یوں ہاتھ چلانے لگا جیسے ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ویرا نے اس کے پیٹ پر ایک ٹھوکر رسید کی اور گرائی، ہوش میں آؤ ورنہ میں تمہارا چہرہ ادھیڑ دوں گی۔ بوب رافیل چیخ مار کر تکلیف سے دوہرا ہو گیا، مگر اس کی یادداشت تیزی سے بحال ہو رہی تھی۔ سر پر منڈلاتے ہوئے سنگین خطرات کا ادراک کر کے وہ فوراً ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ ویرا نے اس کے گیلے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بھیگے ہوئے بال کھوپڑی پر اسی طرح چپکے ہوئے تھے جس طرف کی کروٹ سے وہ فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا لباس شرابور ہو کر بدن سے چپکا ہوا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تالاب یا دریا کی تہہ میں سوتے سوتے اچانک باہر نکل آیا ہو۔ تم لوگ کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ اس نے سہمی نظروں سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں زبان کھولی۔ تم میرے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کیوں کر رہے ہو؟ ویرا ہونٹ بینچے اس کی بات سنتی رہی۔ جو ہی وہ خاموش ہوا، ویرا نے اس کے پیٹ پر الٹا ہاتھ رسید کیا اور وہ اوگ کی آواز نکال کر آگے جھکتا چلا گیا۔ ویرا نے ماہرانہ انداز میں اپنی بائیں کلائی اس کی ٹھوڑی کے نیچے پھنسا کر اوپر کی طرف زوردار جھٹکا دیا اور وہ جھکتے جھکتے کرا کر پھر سیدھا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ کتیا کے بچے، سچ سچ بتاؤ کہ تم اکرم الہی سے کیوں ملنے آئے تھے؟ پے در پہ کئی جھٹکے دینے کے بعد ویرا نے اپنا پہلا سوال کیا، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں کسی اکرم الہی کو نہیں جانتا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ ویرا نے پہلی بار اس پر اپنی پوری طاقت استعمال کی اور کمرہ تمانچے کی آواز سے گونج اٹھا۔ بوب رافیل اپنے قدموں پر لڑکھڑا کر رہ گیا اور اس کی زبان سے مغالطات کا ایک طوفان امڑ پڑا۔ وہ جس انداز میں ویرا کے ہاتھوں پیٹ رہا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کتنا ہی مکار اور چلاک کیوں نہ ہو، لڑاکا ہرگز نہیں تھا اور کوئی بے پروایانہ ضرب اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی تھی۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے ایک بجانے کے سفر میں مصروف تھیں۔ میں اپنی جگہ پر بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ وہ آدھی آستینوں کی جس بش شرٹ اور پتلون میں تھا وہ پانی میں شرابور ہو رہی تھی۔ انہیں سکھانے کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ اگر جلال ہنگامی طور پر اس کی طلبی کا کوئی پیغام دے بیٹھتا تو اسے اس حلیے میں واپس لے جانا کرین مصلحت نہیں تھا۔ کوئی قابل ذکر تشدد ہونے سے
پہلے ہی اس کی حالت قابل رحم نظر آ رہی تھی۔ ویرا تم دفتر میں جاؤ، اسے ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد اردو میں کہا، یہ پٹنے کے معاملے میں بالکل اناڑی ہے، میں بہت نزاکت سے اس کا جوڑ ہلا دوں گی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں دیکھ لیا۔ حامد نے تعریفی لہجے میں اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مدام کے ہاتھ پیروں میں بجلی کی سی پھرتی ہے، مارشل آرٹس کے ایسے ماہر میں نے کم ہی دیکھے ہیں۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے حامد کو گھورا اور وہ سٹپٹا گیا۔ پھر میں تلخ لہجے میں ویرا سے مخاطب ہو گیا، بیجا ضد نہ کرو، اس وقت یہ کوئی مظلوم آبی مخلوق نظر آ رہا ہے، ہم اس کے کپڑے سکھانے کی ضرورت ہے۔ ویرا نے برا سا منہ بنایا اور کچھ کہے بغیر اس کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ کپڑے اتارنے کے حکم پر وہ مچل گیا۔ حامد نے فوراً ہی اپنے آدمیوں کو طلب کر لیا۔ انہوں نے بوب رافیل کو گیلے کمرے سے برآمدے میں لے جا کر اس کی بش شرٹ اور پتلون اتار لی۔ وہ بنیان اور انڈر ویئر میں کھڑا رہ گیا۔ اس کے کپڑے نچوڑ کر استری سے سکھا لاؤ اور اسے دھوپ میں کھڑا کر دو، میں نے حامد کے آدمیوں کو ہدایت دی۔ وہ ایک شخص بوب کے گیلے کپڑے لے کر چلا گیا، دوسرے اسے کھلے میدان میں ہانک لے گئے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، حامد نے مایوسی سے کہا، دو چار تھپڑوں سے اس کا کیا بھلا ہوا ہوگا، اسے مار کر اپنا دل ٹھنڈا کر لو، میرا اندازہ ہے کہ یہ زبان نہیں کھولے گا۔ میں نے جواب دیا، میں آپ سے بالکل متفق ہوں، لیکن اسے سبق تو ملنا ہی چاہیے۔ ٹوٹ پھوٹ نیل اور زخم کا خیال رکھنا، اس کے سوا تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ تھینک یو سر۔ ڈمی پریکٹس کے بجائے زندہ دشمن پر ہاتھ پیر چلانے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنے سے آپ کو بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی رگڑائی کی گئی ہے، اس نے ممنونیت سے کہا اور برآمدے سے اترنے لگا۔ میں پلٹ کر ابل خان کے دفتر کی طرف چل دیا جو اس وقت حامد کے تصرف میں تھا۔ دفتر میں ویرا انجلی بنی بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی بولی، دکھا دیے اس کے کپڑے، تم ہمارے ساتھ شریک نہیں تھی اس لیے بہت سی باتوں سے بے خبر ہو۔ میں نے مصالحانہ لہجے میں اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے بولنے لگی، اب اس کے بال سنوار کر تازہ شیپ بھی کر ڈالو، یہی ناز برداریاں کرنی تھی تو اسے یہاں کیوں لائے تھے، ہوٹل میں ہی کسی وی آئی پی کمرے میں بند کر دیا ہوتا۔ وہ غیر ضروری طور پر تنگ مزاجی کا مظاہرہ کر رہی تھی جسے میں خندہ پیشانی سے برداشت کرتا رہا۔ اس نے بالکل غیر متوقع طور پر اکرم الہی کو پکڑ کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا تھا کہ اس کے انعام میں ویرا کے 100 نخرے بھی نظر انداز کیے جا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر کی تکرار کے بعد اس کا جوش خود بخود ٹھنڈا ہو گیا۔ شاید اس کے سکون کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ میدان کی طرف سے بوب رافیل کی بے ساختہ اور دردناک چیخیں سنائی دینے لگی تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ نہ صحیح تو کوئی اور اکرم الہی کو تختہ مشق بنائے ہوئے تھا۔ 1:30 بجے تک کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئی تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ ہوٹل کی نگرانی پر مامور ایس ٹی ایف کے 3 آدمیوں کی خاموشی اس اعتبار سے قابل فہم تھی کہ وہ ایک معروف ہوٹل پر تعینات کیے گئے تھے جہاں آنے جانے والے گاہکوں میں ہر خطے کے سفید فاموں کی بھاری تعداد شامل ہوتی تھی۔ اس بھیڑ میں ان کے لیے یہ سراغ لگانا کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ وہاں کون کس نیت سے آیا تھا۔ وہ کوئی کھلی لڑائی نہیں تھی جس میں دوست دشمن سب سامنے ہوتے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ قونصل خانے سے چند ایجنٹ چائے یا کافی پینے کے بہانے ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں پہنچے ہوں اور بالا ہی بالا وہاں سے مطلوبہ معلومات سمیٹ کر خاموشی سے واپس چلے گئے ہوں۔ اگر پس پردہ ایسی کوئی کاروائی کی گئی تھی تو ہمارے بے خبر رہنے کے باوجود کہیں نہ کہیں سے اس کا رد عمل ضرور ظاہر ہونا چاہیے تھا۔ کم از کم اسلام آباد میں ہی ہلچل ہونی چاہیے تھی۔ امریکیوں کو اعتراف کر لینا چاہیے تھا کہ بوب رافیل غائب تھا۔ اسی کے ساتھ ان کی طرف سے اسٹیفن کوائے سے ملاقات کا مطالبہ سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ بوب رافیل نے اپنے آدمیوں کو 1 بجے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اسٹیفن کوائے اور بوب رافیل کی دوہری شناخت رکھنے والے مشتبہ سفید فام کی گرفتاری کی خبر مل جانے اور 1 بجے کا مقررہ وقت گزر جانے کے بعد ان کی خاموشی حیرت انگیز تھی۔ جلال کا یہ اندازہ کہ 1 بجے کے بعد واقعات میں سرعت اور شدت پیدا ہو جائے گی غلط ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حامد بھی لوٹ آیا۔ وہ واقعی بہت ڈیٹ اور سخت جان ہے۔ اس نے ایک ہی راٹر لگائی ہوئی ہے کہ اپنے سفارت خانے سے رابطہ کیے بغیر زبان نہیں کھولے گا۔ اب اسے دوبارہ کسی کمرے میں بند کرا دو تو بہتر رہے گا، میں نے کہا۔ وہ کمرے میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ہم نے اسے اتنا موقع نہیں دیا کہ وہ یہاں کا جائزہ لے کر کوئی بات ذہن نشین کر سکے۔ اس کی رہائی کے بعد بھی یہ بات پوشیدہ رہنی ضروری ہے کہ وہ کہاں قید تھا۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ میرے ذہن میں بھی وہی ایک بات چکرا رہی تھی۔ اس کے کپڑے سوکھنے کے کس مرحلے سے گزر رہے ہیں؟ ویرا نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دھلنے اور سوکھنے کے بعد ان کے بدن پر واپس پہنچ چکے ہیں۔ اس کی بوئی شرٹ پر بہت داغ دھبے آ گئے تھے، وہ دھلے بغیر پہننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ حامد نے جواب دیا، اس کا
मतलब है कि अब मैं इससे मिल सकती हूँ। वीरा की जवाब तलब निगाहें मेरी तरफ उठ गई। बिल्कुल, मैंने खुले दिल से कहा, बस इस पर हल्का हाथ रखना, ये ख्याल रहे कि हामिद पहले ही इसकी अच्छी खासी खातिर तवाज़े कर चुका है। मैं मरे हुए को मारने की कायल नहीं हूँ। इजाजत मिलते ही इसके पतले पतले लबों पर साहिराना मुस्कुराहट खेलने लगी। मैं इससे कुछ मुज़ाकरात करने जा रही हूँ। मैंने इसका पीछा नहीं किया। खुद को इस पर मुसल्लत करके बदमज़गी के सिवा कुछ हासिल नहीं किया जा सकता था। 2 बजे फोन की घंटी बजी। हामिद ने रिसीवर उठाया। सलाम दुआ के बाद वो दूसरी तरफ की बात सुनता और वक्फे से यस सर कहता रहा। फिर इसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। वो अव्वल खान की कॉल थी। मेरी आवाज सुनते ही वो तहय्यर ज़दा आवाज में बोलने लगा। कल शाम को हामिद से मेरी बात हुई थी तो सब कुछ वही था जो मैं छोड़कर आया था। आज मैं इस्लामाबाद में हूँ। यहाँ पता चला है कि कराची में बसात बिल्कुल ही बदल गई है। तुम क्या करते फिर रहे हो? जो होना था वो हो चुका, अब तो सिर्फ इंतजार हो रहा है। ये बताओ कि तुम्हारी वापसी कब हो रही है? क्यों? मेरे सवाल पर इसकी आवाज तेज हो गई। क्या हामिद से तुम्हें पूरा तावन नहीं मिल रहा? हामिद ने हक अदा कर दिया। मैंने किसी मुबालगे के बगैर जवाब दिया। ये साथ न देता तो हम जरा सी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते थे। इस वक्त हम 3 कैदियों के साथ यहाँ मौजूद हैं। ये मैं सुन चुका हूँ। वो लोग बॉब रफील के मामले में क्यों खामोश हैं, इसका जवाब वही दे सकते हैं। मुझे शुबा सा हो रहा है कि कहीं इन्होंने अपने साख बचाने के लिए बॉब रफील को कुर्बानी का बकरा बनाने का फैसला न कर लिया हो। इन मामलात में ऐसा नहीं होता। अव्वल खान का लहजा बेएतबारी लिए हुए था। एक शख्स को बीच मंझदार में यूं बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए तो पूरी सर्वस में बददिली फैल सकती है। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी खामोशी पूरा असरार होती जा रही है। जलाल ही इस मामले पर कोई रोशनी डाल सकता है। चाहो तो इससे पता करके मुझे भी कुछ बताओ। हम यहाँ बिल्कुल बेखबर बैठे हैं। यहाँ भी हर तरफ हैरत और खामोशी का राज है। जब से मुझे कराची के बारे में इतलात मिली है मैं जलाल से राब्ते में हूँ। अपने काम के साथ इसे भी देख रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे चीफ को इस बारे में कुछ इल्म नहीं था? मैंने हैरत से पूछा। वो हर हसास मामले से बाखबर रहता है, लेकिन इस बारे में मेरी इससे कोई बात नहीं हुई। वो किसी और मामले में बुरी तरह उलझा हुआ है। अमरीकी शायद खामोश बैठे हमारी तरफ से किसी गलती के इर्तिकाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। गलती जो भी हो, इसका नुकसान बॉब रफील को बराह रास्त पहुंचेगा। हमारी गलती से इन्हें कोई फायदा कैसे पहुंच सकता है? अव्वल खान ने एतराज किया। फर्ज करो कि बॉब रफील हमारे हाथों मारा जाता है। मैंने कहा, इस वक्त सारा जोर इसकी मौत पर आ जाएगा। ये बात दब जाएगी कि वो कहां से और किन हालात में पकड़ा गया था। तुम्हारी बात दिल को लगती है। इस वक्त वो बहुत खराब पोजीशन में है। इसे कुर्बानी का बकरा बनाकर वो वाकई बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। हमें ऐसी किसी गलती से बचना चाहिए। हम बहुत मोहतात हैं। इनको जवाब की याद दहानी करा के ये जताना जरूरी हो गया है कि हम इनके जाल में फंसने पर आमादा नहीं है। इनसे 12 बजे राफेल की मौजूदगी के बारे में पूछा गया था। याद दहानी ही सबसे बेहतर रहेगी। इसने इत्तफाक राय जाहिर किया। इन्हें मालूम हो जाएगा कि बॉब राफेल पर 3rd डिग्री आजमाने से पहले हम इनके जवाब के इंतजार में बैठे हुए हैं। वो अजीब पुरपेच सूरत हाल थी। मुजरम हट दरमी पर उतर आया था। इसके मुरब्बियों ने चुप साध ली थी। हमारे हाथ बंधे हुए थे। समझ में नहीं आ रहा था वो जमूद कैसे खत्म होगा। अव्वल खान से गुफ्तगू खत्म होने के बाद फिर इंतजार का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद वीरा वापस आ गई। इसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो कामयाब लौटी है। शायद हामिद ने अंदाजा लगा लिया था कि इसकी मौजूदगी में वीरा मेरे साथ मोहतात रहकर गुफ्तगू कर रही थी। इसने दरवाजे में वीरा की झलक देखते ही अपनी कुर्सी छोड़ दी और दफ्तर से निकलता चला गया। मालूम होता है कि कोई तीर मार कर आई हो। मैंने टांगे पसार कर कहा। अपनी दानिश्त में वो अपनी जिद पर अड़ा रहा है, लेकिन मैंने अकरम इलाही के हवाले से इसे चरके दे देकर कुछ न कुछ उगलवा लिया है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि बॉब रफील अकरम इलाही के खिलाफ कोई खतरनाक इरादा लेकर कराची के दौरे पर आया था। इसके लिए एक लफ्ज से बुग़्ज़ अनाज की बू आ रही थी। सुल्तान शाह यही शिकायत करता है कि तुम अपने मुखातिब को बिला वजह सुलगाने के फन में ताक हो। सुल्तान शाह एक बिगड़ा हुआ नाबालिग बच्चा है। मैं इसकी परवाह नहीं करती। ये हमारा मौजू नहीं है। मैंने जल्दी से इसकी बात काट दी। ये बताओ कि तुम बॉब राफेल को सुलगा कर क्या कुछ उगलवा सकी हो? वो अकरम इलाही से क्यों मिलने आया था? मैंने इसे बताया कि अकरम ने इसकी सारी पोल खोल दी है। मेरा ये झूठ कारगर रहा और इसकी जुबान चल पड़ी। वो अकरम इलाही को पक्का ब्लैकमेलर करार दे रहा था।
یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے جس سے ہمارا متفق ہونا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ اصل حقیقت اندازہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم اکرم الہی کی کہانی بھی سن لیں گے۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، اکرم فورڈ فاؤنڈیشن اور دوسرے امریکی اداروں سے لمبی رقمیں وصول کرتا رہا ہے اور یہ باری رقوم مطلوبہ مقاصد پر صرف کرنے کے بجائے ذاتی استعمال میں لاتا رہا ہے۔ فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین نے جب اس کا کوئی مطالبہ پورا کرنے سے انکار کیا، اس نے فورڈ فاؤنڈیشن کی خفیہ سرگرمیوں کی فائل مشتہر کرنے کی دھمکی دے کر اپنا مطالبہ منوا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاؤنڈیشن کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جس کی تشہیر سے اس کی ساکھ اور نیک نامی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اکرم الہی اس حقیقت سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے۔ ہر ادارے کی کچھ نہ کچھ خفیہ سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ اکرم الہی کو فیکس اور ٹیلیکس میں جو بھی ہدایت دی جاتی تھی وہ ہدایت کے مطابق انہیں ضائع کرنے کی بجائے محفوظ کر لیتا تھا۔ وائس چیئرمین کو اس کی مجرمانہ ذہنیت کا اندازہ ہوا تو دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ دو احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں۔ پہلی یہ کہ اکرم الہی کی آواز محفوظ کر لی گئی تاکہ اس کے نام سے کوئی اور فاؤنڈیشن سے فراڈ نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے مقبول چودھری اسے زندہ رکھنے پر مجبور تھا۔ میں سمجھ گیا مقبول چودھری کے بارے میں کہا گیا فکرہ ویرا کی ذاتی رائے پر مبنی تھا۔ بوب رافیل ایسی کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ دوسری احتیاط یہ کی گئی کہ اکرم یا فریڈم انٹرنیشنل سے مراسلت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ویرا نے اپنی بات جاری رکھی، اسے ہر پیغام فون پر دیا جانے لگا، مگر پھر بھی فورڈ فاؤنڈیشن والے پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے اکرم الہی کے مطالبات پورے کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے لیے ساکھ کی قیمت چند لاکھ ڈالر سے بہت زیادہ ہے۔ ساکھ میں تحقیر امیز انداز میں ہنسا۔ ان کی ساکھ اب کوئی راز کی بات نہیں ہے۔ وہ جب چاہتے اکرم الہی کی بلیک میلنگ سے چھٹکارا حاصل کر سکتے تھے۔ اس کے لیے صرف ایک گولی کافی ہوتی۔ وہ شاید یہ بھی کر گزرتے، لیکن بوب رافیل کے کہنے کے مطابق اکرم الہی بہت عیار ہے۔ اس نے وہ فائل کسی خفیہ مقام پر رکھی تھی اور فاؤنڈیشن کے وائس چیئرمین کو یہ بتا دیا تھا کہ اس کی موت غیر فطری انداز میں ہوئی تو اس کا سارا نقصان فاؤنڈیشن کو پہنچے گا۔ اکرم الہی کی ناگہانی موت پر اس کے ہمدرد خفیہ مشتہر ختم کر دیتے۔ حیرت ہے کہ بوب رافیل نے یہ سب اتنی تفصیل سے اگل دیا ہے۔ میں نے کہا، وہ جلا کر مختصر جواب دے رہا تھا۔ اس کے ہر جواب میں اکرم الہی کی کوئی نہ کوئی خامی پنہاں تھی۔ ان جوابات کو ترتیب اور تفصیل سے میں نے خود جوڑا ہے۔ اگر وہ سب درست تھا تو اکرم الہی کو بے بس بلکہ قید کر لینے کے بعد وہ فائل مقبول چودھری کے قبضے میں ہونی چاہیے تھی۔ فائل کی تشہیر یا فاؤنڈیشن کو واپسی خود مقبول چودھری کے حق میں نہ ہوتی، کیونکہ وہ پیسے کا لالچی تھا۔ بلیک میلنگ کا سبب ختم ہوتا تو شاید فورڈ فاؤنڈیشن اور فریڈم انٹرنیشنل کے مراسم ہی منقطع ہو جاتے۔ باری آمدنی کے اس ذریعے کو مقبول اپنے ہاتھوں سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایسی کوئی فائل تھی تو مقبول ہی کے قبضے میں تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے بوب سے اتنی باتیں اگلوا لی، وہ اور بھی بہت کچھ جانتا ہوگا۔ یہ ایک پہلو تھا، دوسری کہانی بھی چونکا دینے والی ہے۔ ویرا مسکرا کے بولی، اوہ تو کچھ اور بھی باقی ہے۔ میں اپنی کرسی پہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، ویرا نے اپنی گردن ہلائی۔ فریڈم انٹرنیشنل کی آڑ میں اکرم الہی ہیروئن کا ریکٹ بھی چلا رہا تھا۔ نہیں، میں نے بے اعتباری سے کہا، اس قصے میں ہیروئن کہاں سے آ گئی؟ اسے امریکہ کی ایک سوسائٹی سے اس مقصد کے لیے سرمایہ فراہم کیا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان کے راستے امریکہ کو ہیروئن کی ترسیل کو روکے۔ اس نے ادھر کا رخ کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ ہیروئن کی اسمگلنگ میں بے انداز دولت ہے۔ اپنے مقصد کو بھول کر وہ خود ملوث ہوتا چلا گیا۔ یہ بوب کے ذہن کی اختراع معلوم ہوتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے بے اعتباری سے پوچھا۔ اس کے الزام میں جان ہے، تم شی کو کیوں بول رہے ہو؟ وہ بھی ایک سوسائٹی ہی تھی جو ہیروئن کے انسداد کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے شی کے قدم بڑھنے کے بعد وہی کام کچھ NGOs کو سونپ دیا گیا ہو۔ ویرا کے پاس مدلل جواب موجود تھا، یعنی امریکہ میں ہیروئن کی اسمگلنگ روکنے کے لیے یہاں اس کی کھپت پیدا کی جائے۔ بالکل شی کا مشن یہی تھا۔ ویرا نے زور دے کر کہا، پاکستان میں شی ختم ہو چکی ہے، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں ہیروئن کا استعمال بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں ہیروئن کے استعمال میں اضافے کی شرح واقعی بھیانک ہو چکی ہے، لیکن اس بارے میں تم جو کچھ کہہ رہی ہو اس میں کھلا تضاد موجود ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، تم امریکیوں کو نہیں جانتے۔ ویرا نے اصرار کیا، میرے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ لوگ تیسری دنیا کے ملکوں میں حکومتیں
और अवाम की मदद के नाम पर NGOs की सरपरस्ती करके एक मफाद परस्त तबके की परवरिश कर रहे हैं, जो दौलत हासिल करने के लिए किसी भी जायज या नाजायज मकसद के लिए काम करने पर तुला रहता है। अगर तुम ज्यादा गहराई में जाओ तो अंदाजा होगा कि ये तबका अपने वफादात की वजह से अमेरिका का सबसे बड़ा वफादार साबित होगा। ये सब दुरुस्त है, लेकिन तुम कह रही हो कि अकरम इलाही अपने मकसद को भूलकर खुद हीरोइन की स्मगलिंग में शरीक हो गया, तो फिर यहाँ हीरोइन का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है? ये बात मैंने नहीं, बॉब राफेल ने कही है। वीरा ने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद कहा, अच्छाई को फरोग देने के लिए बहुत सख्त मेहनत की जरूरत पड़ती है, मगर बदी और बद आदतों के लिए सिर्फ तुखम रेजी की जरूरत होती है। बुराई का बीज बो दो, इसमें से जो कुछ फूटता है आकाश बेल की तरह तेजी से फैलता चला जाता है। हीरोइन खुद बखुद नहीं फैल रही, इसे वो लोग फैला रहे हैं तो दौलत की जंकार सुनने के लिए मौत की सुदागरी पर तुले हुए हैं। इनकी गर्दनें उतार लो, हीरोइन का फरोग थम जाएगा। बॉब राफेल आज खुद कुछ उगलने पर आमादा नहीं था, इसके जले कटे तबसरों से मैंने जो नताइज अखज किए तुम्हारे सामने रख दिए। अकरम इलाही के असल करतूतों पर से मकबूल पर्दा उठाएगा। वो घर के कैदी हैं। बॉब का किजिया निपटे तो इन दोनों से पुरसुकून तरीके से बाजपुरस की जाएगी। एक काम मैं इस वक्त भी शुरू कर सकती हूँ, मेरे जहन पर कोई बोझ नहीं है। मैंने इसे घूरा और इसी लम्हे मेरे मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। इस बार जलाल ने फोन किया था। वो कह रहा था हमारे सारे अंदाजे धरे रह गए, ये मामला बहुत ऊंची सतह तक गया है। अब बॉब राफेल को हाथ भी ना लगाना, कहो तो इससे पिछले सलूक बल्कि बदसलूकियों की माफी भी मांग ले। अब तक जो कुछ हुआ है इसे भूल जाओ, आइंदा के लिए एहतियात से काम लो। अभी तक किसी खबर की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन जबरदस्त अफवाहें गर्दिश में हैं। जे ऊपर से सिर्फ इतना हुक्म मिला है कि बॉब की रिहाई की तैयारी कर ली जाए। दफ्तरे खारजा के खत का क्या जवाब मिला है? मैंने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। कुछ नहीं, मुकामी सतह पर इन्होंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। सुना है कि वाशिंगटन में अमेरिकी सदर को सुबह 4 बजे नींद से बेदार करके बॉब राफेल वाले मामले से आगाह किया गया था। अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त है तो वाशिंगटन का वक्त हमसे 10 घंटे पीछे है, यानी ये वाकया हमारे वक्त के मुताबिक अभी दोपहर के 2 बजे पेश आया होगा। क्या तुम्हें ये खबर वाशिंगटन से मिली है? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।